بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کیا واقعی اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی تیاری ہو رہی ہے، جبکہ بظاہر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں ممالک ایک بار پھر تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ کی جانب سے ایران پر زمینی حملوں کی دھمکی دی جا رہی ہے، جبکہ ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اپنا ہرمز کو دوبارہ بند کر کے سخت رد عمل دیا ہے۔ ایسے حالات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھبرانے کے بجائے پرسکون رہا جائے اور صورتحال کو سمجھداری سے دیکھا جائے۔ ہفتے اور اتوار کو امریکہ میں اسٹاک اور تجارتی مارکیٹیں بند ہوتی ہیں اور عموماً ایسے موقع پر سخت بیانات سامنے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے جنگی لہجہ اختیار کیا، جس کا ایران بھی اسی انداز میں جواب دے رہا ہے۔ در حقیقت دونوں ممالک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ برتری حاصل کیے ہوئے ہے، جبکہ ایران اس دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ پیر کے روز جب مارکیٹس کھلنے کا وقت قریب آئے گا تو بیانیہ بدلنا شروع ہو جائے گا اور امن کی باتیں سامنے آئیں گی، جس کا ایران بھی اپنے انداز میں جواب دے گا۔ منگل سے جمعرات کے دوران بھی یہ ممکن ہے کہ دونوں ممالک کی قیادت اسلام آباد میں بیٹھ کر بات چیت کرے۔ 22 اپریل بروز بدھ سیز فائر کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے یا تو کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے یا سیز فائر میں توسیع کر دی جائے گی۔ دفاعی ماہرین پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ ایران میں زمینی کارروائی کے لیے موزوں وقت مارچ کے اختتام کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ آنے والے ہفتوں میں شدید گرمی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جون کے مہینے میں خلیج فارس کے ساحلی علاقوں جیسے بندر عباس، بوشہر، کشم، کیش آئرلینڈ اور خوزستان کے علاقوں خصوصاً اہواز اور ابدان میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ نمی اور حبس صورتحال کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ جولائی میں سمندر کا پانی انتہائی گرم ہو جاتا ہے، جس کے باعث محسوس ہونے والا درجہ حرارت 65 سے 82 سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، جو انسانی برداشت سے باہر ہے۔ ایسے سخت ماحول میں صرف وہی لوگ متاثر طریقے سے کام کر سکتے ہیں جو نسلوں سے وہاں رہتے آئے ہیں اور اس موسم کے عادی ہو چکے ہیں۔ بیرونی افراد کے لیے چند گھنٹوں میں ہی ہیٹ اسٹروک کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس موسم میں کسی بھی زمینی فوجی کارروائی کا انجام ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا دوسری جنگ عظیم میں سردیوں کے دوران روس میں نازی افواج کے ساتھ ہوا تھا۔ ان تمام حقائق کے باوجود اگر کوئی غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا گیا تو اس کے نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ تاریخ پہلے ہی ویتنام، عراق اور افغانستان کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، اور اگر ٹرمپ واقعی اتنا غیر سنجیدہ ہوتا تو وہ پہلے ہی سیز فائر پر آمادہ نہ ہوتا۔